لمبا ہو، حیا والا ہو، اور برقعے جو ہیں گھر سے باہر نکلیں تو پورے پردے کے ساتھ نکلیں، اور اس میں برقع ایسا ہو، پردہ ایسا ہو کہ جو حیا والا ہو۔ پردہ زینت کے واسطے نہیں ہے، وہ تو زینت چھپانے کے واسطے ہے۔ جسم کے اندر کی زینت کو چھپانے کے لیے علماء نے پردے کو طے کیا کہ پردہ کر دیں۔ یہ خیر القرون سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ایمان والی عورتوں کا عمل ہے۔ اس زمانے میں وہ چادر لپیٹ دیتی تھی اپنے جسم پر، جیسے ہمارے برادران وطن غیر مسلم عورتیں ساڑی لپیٹ لیتی ہے، لمبی چادر ہوتی ہے وہ بھی، اور پرانی ساڑی ایسی ہوتی تھی کہ جس ساڑی میں بھی پورا جسم چھپ جاتا تھا، اور اوپر سے گھونگھٹ ہو جاتا تھا کہ چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اب وہ بھی فیشنیبل ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں پرانے زمانے میں عورتیں چادر لپیٹ لیتی تھی، پھر چادر نما ایک ایسا جبہ بنا لیتی تھی کہ اوپر سر پر ڈال دیا، جیسے ٹوپی والا برقع کہتے اپنے، کہ اوپر سر پر ٹوپی رکھ دی تو پورا جسم چھپ جاتا تھا اس سے۔ پھر اس سے اوپر مزید تھوڑی ترقی ہوئی برقعے میں، اور اوپر نیچے پورا کوٹ ہے، اوپر چھت ہے جس میں پورا یعنی اچھی طرح سے پردہ ہو جاتا تھا، اور تھوڑا ٹھیک ٹھاک لباس تھا وہ، اور زینت چھپانے والا تھا۔ تو وہ تو ٹھیک ہے وہاں تک کہ اچھی ایسی بڑی چادر اوپر ہو، بڑی چھت اوپر ہو کہ ہاتھ نظر نہ آوے اور جسم کے اعضاء نظر نہ آوے، اس کی کوشش کریں، اللہ سے ڈرے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت ایک بات کا خیال دل میں رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے پردے میں بھی اس کا اہتمام کریں۔ چھوٹی چھوٹی رومالیاں، اور پھر برقعوں پر قسم قسم کی ڈیزائنیں، سفید رنگ کی اس پر بھرت ہے، سفید رنگ کی اس پر لیس لگائیے۔ بھئی یہ برقع تو آپ نے اپنی زینت چھپانے کے لیے پہنا تھا، وہ تو مزید آپ کی زینت کو اجاگر کر رہا ہے، اس لیے برقعے کو بھی ڈھنگ والا تمیز والا برقع پہنے، ہاں، اور اس میں اپنی عزت سمجھیں۔ آج دنیا میں یورپ اور امریکہ کی عورتیں اس طرح کا برقع، جہاں ان کی حکومت ان کو منع کر رہی ہے فرانس میں، وہاں کی بیٹیاں، مسلمان بیٹیاں اپنا پورا برقع پہن کر جا رہی ہے۔ لاکھوں روپے کی تنخواہ کی نوکریاں چھوڑ دی انہوں نے کہ ہم نہیں کریں گے ایسی نوکری جس میں ہماری عزت پامال ہو جاتی ہو۔ پورا برقع پہن رہی ہے وہ، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ سے ڈرتی ہے، اور پوری عزت اور فخر سے کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پردے کے ساتھ آئیں گے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک لڑکی نے بہت بڑا ایوارڈ چھوڑ دیا، اس کو کہا گیا کہ بغیر پردے کے آؤ ایوارڈ لینے کے لیے، تو اس لڑکی نے اپنا ایوارڈ چھوڑ دیا کہ تمہارا ایوارڈ اپنے پاس رکھو، میں بغیر برقعے کے نہیں آ سکتی ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک بادشاہ گزرے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بادشاہ تھے، پورے ہندوستان کے بادشاہ تھے، وہ اکھنڈ بھارت کے بادشاہ تھے۔ ان کی بیٹی تھی ایک، ہاں، ایران کے کسی شاعر نے شعر کا ایک مصرع لکھا، اس کا دوسرا مصرع کسی سے نہیں بنتا تھا، دوسرا مصرع نہیں بن رہا تھا کسی سے، وہ شعر کا مصرع ہندوستان آیا۔ یہاں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نے وہ مصرع سنا کہ یہ مصرع ہے، فوراً برجستہ اس نے دوسرا مصرع کہہ دیا، اس شعر کی تکمیل کی اس نے۔ اتنی پڑھی لکھی عورت، پڑھی لکھی عالمہ فاضلہ، اتنی ذہین و فتین کہ برملا اس نے وہ مصرع دوسرا کہہ دیا، اور وہ مصرع یہاں سے ایران بھیجا۔ تو ایران کے بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی فاضلہ عورت ہے، بڑی شاعرہ خاتون ہے، اس کے استقبال میں، اس کے اعزاز میں ہم بہت بڑی تقریب رکھیں گے ایران میں، اور وہ آئے گی یہاں، ہماری خصوصی مہمان بن کر آئے گی، اور ہم اس کو بہت بڑے انعام سے نوازیں گے۔ اور اس کا خط بھیجا بادشاہ اورنگزیب کے وہاں ان کی بیٹی کے نام پر۔ اس بیٹی نے اس خط کو پڑھ کے دوسرا ایک شعر لکھ کر بھیجا۔ اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ مجھے اگر تم جاننا اور دیکھنا چاہتے ہو تو میرے فن سے جان سکتے ہو، میں اپنی ذات میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کی خوشبو گلاب کے پھول میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، کہ گلاب کا پھول تو نظر آتا ہے لیکن گلاب کی خوشبو کسی کو نہیں دکھتی، ایسے میرا فن تم کو دکھے گا، میرا ہنر تم کو دکھے گا، میرا شعر تو تم دیکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، باقی میں ایک مسلمان عورت ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، مجھے میرے چہرے کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ہاں، ان کے دلوں میں گرو تھا اپنے ایمان کا، غیرت تھی ان کے دلوں میں، یہ باعزت عورت کی علامت ہے۔ آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، پردے کا اہتمام کریں، اگر پردے کا اہتمام ہو گیا ہزاروں فتنے ختم ہو جائیں گے۔ اور اپنے گھر کے ماحول میں بھی ہماری بہت ساری وہ ماں بہنیں جو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، وہ برقع پہنتی ہیں، لیکن گھر کے غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتی، وہ چچا زاد بھائی سے، مامو زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے، خالہ زاد بھائی سے، دیور سے، جیٹھ سے، اور اس نوعیت کے اور جتنے غیر محرم رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں، ان سے بھی پردہ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔
یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کریں گے زمین پر، اللہ کا بڑا حکم زندہ ہوگا دھیرے دھیرے. جیسے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری جوان بچیوں نے اچھا پردہ کیا ہے، پورے برقعے میں ہوتی ہیں. وہ عورتوں میں تعلیم کا ماحول بنا ہے کہ عورتیں قرآن پڑھنا سیکھ رہی ہیں، اپنے ضرورت کے مسائل سیکھ رہی ہیں. یہ خوبیاں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن جو کمیاں رہی ہیں اس پر ہم خود غور کریں، خود فکر کریں کہ ہم ان خوبیوں کے ساتھ مزید اپنی خوشی غمی کے موقعوں کے ان رسم و رواج کو ختم کر کے، اور جتنا دیگر تھوڑا بہت جو بے حیائی کا ماحول بنا ہے اس کو ختم کر کے اس پر کوشش کریں کہ 100% ہماری ماں بہنیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اس فریضے کو، پردے کو زندہ کر کے اپنے گھر میں رہیں. اپنے گھر میں رہ کر کیا کریں؟